سندھ حکومت کی حدود میں جزائر کی ملکیت کا تنازع طول پکڑنے لگا۔ سندھ حکومت نے جولائی میں وفاقی حکومت کو لکھا گیا خط واپس لے لیا۔ چند شرائط کی بنیاد پر وفاقی حکومت کو ترقیاتی کام کی اجازت دی تھی۔ العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیلڈز ریفرنسز۔ آج نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر آغاز ہوگا۔ نواز شریف کے ملازم نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی بائی ہینڈ تعمیل نہیں ہو سکتی۔ بغاوت کے مقدمے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ حکومت کا بدر رشید سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے حامی نہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو مقدمہ میں نامزد کیا گیا۔ اطاطر ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر۔ ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ مقرر۔ سرپدوش ہونے والے نیول چیف ظفر محمود عباسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سرپدوش ہونے والے ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا، ہم ملکی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ 3 سال کے دوران خطے میں بہت سے چیلنجز دیکھے۔ ہمیں سیکیورٹی کے دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ چین کے تعاون سے اکنامک زون کے متعلق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گوادر میں بحری اڈہ قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پارٹی قیادت نے استعفے دینے کا کہا تو 1 منٹ نہیں لگے گا۔ ہم نے پی ڈی ایم کی صورت میں بڑا کام کر دیا۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے۔ پتوں کی پرانی غلہ منڈی بالمقابل شوکت بک ڈپو جہاں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے بے شمار دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ٹائیگر فورس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ کراچی میں ایک اور پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا۔ مدد کے لیے پولیس کو طلب کرنے والے شہری ہی مبینہ مقابلے کا نشانہ بن گئے۔ جاں بحق اور زخمی شخص کے اہل خانہ نے پولیس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ پولیس کے 6 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کو ڈکیتوں نے لوٹا۔ پولیس کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس نے پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ اہل خانہ ڈینیل پل کیس قتل پراسیکیوٹر جنرل کی استدعا پر سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی۔ ملزموں کی رہائی روکنے کے لیے سندھ حکومت کی درخواست مسترد۔ جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عام ملزمان کو پہلے ہی انتظامی آرڈر کے تحت نظر بند کر چکے ہیں۔ باہر کیا ہو رہا ہے اس سے غرض نہیں، ہمیں ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ جسٹس جیل میں رہنے والے بے گناہ قرار پائیں تو مداوع ممکن نہیں، جسٹس قاضی امین کے ریمارکس۔ سانخہ بلدیہ ٹاؤن کے مجرموں نے سندھ ہائی کورٹ میں سزا چیلنج کر دی۔ زبیر چریا، رحمان بھولا، علی محمد، فضل محمد، شاہ رخ خان اور ارشد محمد شامل۔ دہشت گردی عدالت کے فیصلے میں حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔ درخواست گزار بارکھان میں بین الصوبائی شاہراہ کی بحالی کے لیے کوششیں جاری۔ فورٹ منرو سے سرحدی چیک پوسٹ تک گاڑیوں کی لائنیں، مسافر پریشان ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض فوج نے ضلع شوپیاں میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو سوگان علاقے میں نام نہاد سرچ آپریشن میں نشانہ بنایا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور 2 طرفہ امور پر مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ترک وزیر خارجہ کے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کرونا وائرس امریکہ کی اعلیٰ فوجی قیادت قرنطینہ ہو گئی۔ کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈنٹ ایڈمرل چارلس رے میں کرونا کی تصدیق۔ کرونا وائرس ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلقوں میں مزید پھیلنے لگا۔ ٹرمپ کے سینئر ایڈوائزر اسٹیفن ملر کو بھی کرونا وائرس ہو گیا۔ مظفر گڑھ میں پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ، ASI شہید۔ پولیس مقابلے میں پولیس کو مطلوب 1 ڈاکو بھی مارا گیا، 2 ڈاکو فرار۔ ماڑی پور سے گرفتار خاتون موٹر سائیکل لفٹر کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ لڑکی کی والدہ نے کہا ہے کہ میری بیٹی باکسنگ سیکھ رہی ہے اور موٹر سائیکل چور گینگ کا حصہ ہونے کا الزام ہے۔ میرے بھائی کا بیٹا اور اس کا دوست موٹر سائیکلیں چوری کرتے ہیں۔ اسپین میں کرونا کی دوسری خطرناک لہر۔ 24 گھنٹے میں 13,000 کے قریب کرونا وائرس کیس رپورٹ۔ کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,65,000 سے زائد ہو گئی۔ بھارت میں کرونا کا زور کم نہ ہو سکا۔ 24 گھنٹوں میں 72,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔
कोरोना वायरस की मौजूदा तादाद 67 लाख से बढ़ गई। उर्दन में कोरोना के बायस कर्फ्यू लगाने और तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला। कर्फ्यू के दौरान नकलो हरकत, तमाम समाजी और तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। इदारा आलमी सेहत को रवां बरस के आखिर तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद। WHO के ज़ेरे निगरानी 9 कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है। 2021 के आखिर तक 2 अरब खुराकें दुनिया में तकसीम कर दी जाएंगी। वैक्सीन के बाद 2021 के आखिर तक अमीर ममालिक ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। माइक्रोसॉफ्टवेयर के बानी बिल गेट्स का दावा। बिल गेट्स ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना के फैलाव को रोकने में 3 साल से ज़ायद लग सकते हैं। भारत में ख़वातीन पर तशद्दुद, 2 जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। सऊदी अरब में चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ तहकीकात जारी। मस्जिदुल हराम में रोबोट कोरोना के बचाव का स्प्रे करने लगे। खुदकार निज़ाम के तहत मिनी रोबोट हर नमाज के बाद स्प्रे करता है। कोरोना वबा से दुनिया भर में फ़ज़ाई कंपनियां नुकसान में। अखराजात पूरे करने के लिए 6 माह में 77 अरब खर्च करना पड़ेंगे। फ़ज़ाई कंपनियां पहले ही $51 की रकम खर्च कर चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। न्यूजीलैंड रवानगी से कबल जिम्बाब्वे से खेलना फ़ायदेमंद साबित होगा। इंग्लैंड में अच्छा बाउंस मिलता है जिससे बैटिंग बेहतर हुई। मेरी कामयाबी का राज हमेशा अपना कुदरती खेल है।